میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ اتوار 6 نومبر کو، اور میرے ساتھ ہیں سدرا احمد اور زہرا سوم جی۔ سدرا اور زہرا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیلاب کی صورتحال ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے، اور جہاں پانی جمع ہے وہاں جمع ہے۔ اس ہفتے ہماری ٹیم خیرپور میں تھی، اور جیسا کہ پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ خیرپور میں ابھی تک بہت سی جگہوں پر کھجور کے درخت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور مسجد کی میناروں تک پانی پہنچا ہوا ہے۔ یہ پانی کب تک اترے گا نہ ہمیں اندازہ ہے، اور اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس کا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا بلوچستان میں، خاص طور پر نصیر آباد کے علاقے میں، جہاں سیلاب کی صورتحال بہت ہی خراب رہی ہے۔ گھر، مکان، دیہات، مویشی، انسان بہہ کے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ صورتحال اتنی خراب ہے کہ ابھی تک اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سیلاب تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں آتے ہیں، لیکن سیلاب کے بعد حالات کو قابو کرنے میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ شاید ہمارے نوکرشاہی، ہمارے سیاسی حکمران، ہمارے شہری حکمران، ہمارے عوام خود شاید اس قابل نہیں ہے کہ اپنے مسئلے کو خود حل کر سکیں۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ سدرا، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آخر یہ بلوچستان میں یہ صورتحال کب تک چلے گی اور کب اس پہ قابو پایا جا سکے گا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شیشا، یہ جو فلڈ آئے ہیں اس بار پاکستان میں، اور ان کا پہلے سے ہی دکھ کی بات یہ ہے کہ الارم تھا، پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس طرح کے ایکسپیکٹڈ رین آئے گی جو کہ تباہی مچائے گی، لیکن پھر بھی ہماری کوئی تیاری نہیں تھی، حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی تیاری نہیں تھی۔ جبکہ دیکھا جائے، ہم لوگ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، اور ہر اینیول کے حساب سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ ویسے ہی بڑھے گا، تو دس از ناٹ دا اینڈ۔ یہ جو ہے اگلے سال سننے میں آیا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے فلڈ آنے والا ہوگا، لیکن ہم لوگ جو ہے جس طرح گرینری جو ہمارے ملک میں ہم ان کو کاٹتے ہیں، یا لائف سٹاکس ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم گلوبل وارمنگ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ تو ساری چیزیں دس از ناٹ دا اینڈ، یہ آتا رہے گا۔ اور اتنے سارے لوگ جو افیکٹڈ ہوتے ہیں، ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں، اپنے گھروں سے نکل کر وہ ٹینٹس میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہاں پر جو مشکل اور جو مصیبتیں آتی ہیں وہ الگ، اس کے علاوہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں، مطلب جانوروں کی الگ سے، پھر جو اگر دیکھا جائے مرد اور عورتوں میں سے زیادہ جو سفر کرتی ہیں وہ عورتیں، خواتین کرتی ہیں، بچے کرتے ہیں، بچے جو چھوٹے چھوٹے جن کے اسکول جانے کی عمریں ہیں، وہ جو ہے وہیں پر ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے آسرا بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک، میراسمس، کوشیکور، یہ ساری بیماریاں جو ہم پڑھتے ہیں پروٹین ڈیفیشنسی کی وجہ سے، یہ چیزیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں، جبکہ فلڈ کو آئے ہوئے 3 مہینے تو ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ جو ساری لسویلا ڈسٹرکٹ ہو گئی ہے، تربت ڈسٹرکٹ ہو گئی ہے، خزدار ڈسٹرکٹ ہو گئی، یہ ان کے برے حالات ہیں۔ اور ابھی بھی اچھا دکھ یہ ہے کہ اگر جن گھروں میں پانی ہے تو ایسی مشینیں نہیں ابھی بھی گئیں ان کے گھر سے پانی نکلے، تو وہ جو اسٹیگننٹ واٹر ہے اس کی وجہ سے ملیریا، ڈینگی، ٹائیفائڈ، وہ بیماریاں الگ۔ اور کچھ لوگ بلوچستان میں سر اسپیشلی یہ چیز ہے کہ وہاں پہ اونر کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، جیسے سندھ اور بلوچستان کا اگر ہم کمپیئر کریں تو یہاں پر عورتیں پھر بھی نکل جاتی ہیں اور ٹینٹس میں آ جاتی ہیں۔ بلوچستان میں کافی وہ لوگ جو ہے نا عورت کو اپنی اونر سمجھ کر ان کو گھر میں ہی رہتے ہیں، آپ بیمار ہو، آپ جیسے بھی ہو، آپ اس 4 دیواری میں ہی رہیں، تو وہاں پر بہت برے حالات ہیں۔ نہیں، ابھی سدرا، یہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ہمارے بلوچستان سے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو کیمپ لگے ہوئے ہیں، آپ تو اس کیمپ میں گئی ہیں جی سر، اور اس کیمپ میں جو ڈاکٹر صاحبان کام کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آغا خان کی ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو نام یاد ہے نا؟ جی، ماہین زکریا، ہاں، اور اس کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو ڈاکٹر رضا، یہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں۔ کل میرے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں جو ہمیں باتیں پتہ لگی ہیں، وہ جو ٹینٹوں کی آبادی، اس میں بلوچستان کے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں رضا کو بھی، اور
ماہین کو بھی کہ یہ بڑی دل جمعی سے کام کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ان علاقوں میں ان تمام حاملہ خاتون کی ایک لسٹ بنائی ہے اور اس لسٹ کو بنانے کے بعد کراچی کے لانڈھی میں کوئی گوٹ وومن ہاسپٹل میں ان کو رجسٹر کرایا ہے. ان کی ڈلیوری یا تو ٹینٹ میں ہی کرائی ہے جن کو ڈلیوری ہونے والی ہے, یا انہیں اسپتال لے کے آئی ہیں جہاں پر ان کی ڈلیوری ہوئی ہے, یا سیکشن کیا گیا ہے. تو یہ جو عورتیں ہیں جو کراچی پہنچ گئی ہیں بیلا سے ہوتی ہوئی, وہ تو محفوظ ہو گئی ہیں ایک حد تک. اب یہ الگ بات ہے کہ پیدا ہونے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں عجیب بات آپ کو بتاؤں گا, آپ حیران ہو جائیں گے. تو مائیں تو بچ جا رہی ہیں, لیکن جو ان کو ڈگنیٹی کے پیکٹ دیے جا رہے ہیں نا, اس میں ٹیلکم پاؤڈر بھی ہے. تو وہ ٹیلکم پاؤڈر وہ بچوں کو لگا رہی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو ٹیلکم پاؤڈر لگانے سے کتنی تیزی کے ساتھ نمونیا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں بچوں کی اموات واقع ہو رہی ہے. کل ہی یہ مجھ سے ماہین نے بڑی تفصیل سے بات چیت کی اور مجھے بتایا, اور مجھے بڑی حیرانی بھی ہوئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ہم جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ناخواندگی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, علم کی کمی ہے, اس کی وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, اس پہ کچھ ہونا چاہیے, کچھ علم و آگہی وہاں پھیلانی چاہیے, کچھ کمپین چلانے چاہیے. جو ہمارے کالجوں میں یونیورسٹی میں لوگ پڑھ رہے ہیں انہیں باہر آنا چاہیے اور مدد کرنے کے لیے جانا چاہیے, ان میں ذرا سا آگہی پھیلانا چاہیے کہ یہ صورتحال نہیں ہے. دیکھیں, ابھی 2 دن پہلے انٹرنیشنل بریسٹ کینسر ڈے تھا, اویئرنیس کا دن تھا. ہمیں پتا ہے کہ بے شمار عورتیں ہمارے ملک میں سرطان کی وجہ سے مر جاتی ہیں, اور یہ چھاتیوں کا سرطان ایک ایسا سرطان ہے جس سے بچت ہو سکتی ہے, جس سے آدمی اگر چیک کرے اپنے آپ کو, خواتین اپنے آپ کو ایگزامینیشن کریں ہر مہینے, ہر سال ریگولرلی, تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو کوئی گروتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو ہم سرطان کی اویئرنیس اس لیے پھیلا رہے ہیں کہ سرطان سے لوگ مر جاتے ہیں, لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے سیلاب زدگان آ رہے ہیں اور وہ مر رہے ہیں. یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ بلوچستان کے اتنے خراب حالات میں کام کر رہے ہیں اور اس کام کے باوجود وہاں پر وہ بچت نہیں ہو پا رہی ہے جو ہونی چاہیے, جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. سر, ایم این اے جو ہیں ہمارے, ایک نام مجھے یاد نہیں ہے, انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے کہا کہ ہم جو بریسٹ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں نا, یہ ان اپروپریٹ ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. اور آپ سوچیں ذرا, ہمارے جو ہمیں سنبھال رہے ہیں, جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں, وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ ایتھیکلی غلط چیز ہے اور ہر کوئی اس کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہے. تو اس دن مجھے پتا لگا 10 میں سے 1 مرد ایسا ہوتا ہے جس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو اس کو وہ جواب دیا گیا, اس پہ بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, اس پہ بات ہی نہ کریں آپ. مطلب ان کے خیال میں یہ کوئی شرم کی بات ہے. یہ شرم کی ہے. وہ مولوی صاحب ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے. تو یہ حال ہے جب ہماری پڑھی لکھی عوام کا بھی یہ حال ہے. اب ایسے میں ہم یہ بہت ہے کہ انفلکس جو ہمارے ٹینٹس میں آیا ہے, ہم لوگ جو ہے ٹینٹس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر ہم ٹینٹس کو نمبر دے دیں اور ان پہ جو لوگوں کو رجسٹر کر دیتے ہیں, جب دوسرے دن جاتے ہیں تو بالکل اسٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ اس بار تو اربن فلڈنگ نہیں ہوئی ہے, لیکن یہی جو شہری لوگ ہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں, پھر یہ ایک ٹینٹ سے اٹھ کر پھر دوسرے میں چلے جاتے ہیں, پھر دوسرے, اس طرح یہ جو انفلکس ہو رہا ہے یہ کافی مشکلاتیں ہیں. لیکن ہم سب نے مل کر جب کام کرنا ہوگا پھر ہی جا کے ہم کر سکتے ہیں. اور بلوچستان کو اسپیشلی اویئرنیس کے لیے یا اس طرح آگاہی کے لیے ہم ینگسٹرز پر ہے کہ ہم سب مل کر کام کریں اور ان کو اس طرح کی چیزیں بتائیں, کیونکہ سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے تو اپنے مسائل ہیں جن پر کام ہو رہا ہے, لیکن پیری نیٹل مورٹیلٹی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, آلموسٹ 50% چل رہی ہے. کہ اگر 2 بچے ہیں تو 1 بچہ زندہ ہوتا ہے اور 1 بچہ نہیں بچ پاتا, یا تو پیٹ کے اندر یا تو پیدائش کے 1 ہفتے کے اندر اس کی وہ فوت ہو جاتی ہے. اچھا, اس موقع پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بلوچستان میں نصر آباد کے علاقے میں ترقی فاؤنڈیشن نام کی ایک NGO ہے, اور وہ لوگ وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کی رپورٹیں مسلسل مجھے مل رہی ہیں, اور وہاں پر وہ غلہ بھی پہنچا رہے ہیں اور میڈیکل کی امداد بھی دے رہے ہیں. اسی طرح سے ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے WFO, ان کا بڑا کام ہو رہا ہے, اور وہ وہاں پر اناج غلہ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ایک طریقہ ان کا یہ بھی ہے کہ کام کے بدلے اناج بھی ملے گا. تو یہ طریقہ کار بہت اچھا ہے اور اس سے کافی لوگوں کو بھلا ہو رہا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیلاب تو آتے رہیں گے. اور سدرا, یہ جو بات آپ نے کی نا کہ یہ ماحول کی وجہ سے ہو رہا ہے, دیکھو ماحول کی وجہ سے تو ہو رہا ہے,
لیکن اچھے ملک تو اس کے لیے تیار رہتے ہیں. ایک تو ماحول کی انہوں نے بربادی لائی، لیکن ہمارے پاس کون سی تیاری تھی؟ ہمارے پاس تو کوئی تیاری نہیں تھی. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور جب تک ہم تیار نہیں رہیں گے اس طرح سے کام نہیں بنے گا. تو آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں ذرا بولیں. سر، تیار رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کلائمیٹ چینج کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں ابھی بھی. تو اور بات یہ ہے کہ جیسے بلوچستان جیسا علاقہ جو کہ آلریڈی اتنا نیگلیکٹڈ ہے، اگر سندھ میں ابھی یہ حال ہے تو بلوچستان تو اور بھی زیادہ نیگلیکٹڈ رہے گا. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ینگسٹرز اور این جی اوز کو ضروری ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس کا کام کریں. اور بلوچستان کے لوگ اتنے خوش دل اور اتنے دریا دل اور اتنے ہنسمکھ اور اتنے مزے والے لوگ ہیں کہ ان کی موسیقی سنیں تو آپ جاگ جاتے ہیں، ان کی باتیں سنیں تو جاگ جاتے ہیں، ان کی روایتیں سنیں تو آپ کو ہنسی آتی ہے، اور ان کے قصے سنیں تو مزہ آتا ہے. تو اس موقع پر سدرا میں چاہوں گا کہ ایک بلوچی گانا ہے، اس کا نام ہے کانا یاری. کانا یاری. بس کانا یاری کا مطلب کیا ہے بھائی؟ سر، کانا یاری کا مطلب ہے کہ بے وفا دوست. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ جب دوستی کریں تو نبھائیں، یہ مطلب ہے کنکلوژن اس گانے کا. بہت خوبصورت اور بہت عمدہ گانا ہے. یہ جو ہے گانا گایا ہے کیف خلیل نے اور عبد الوہاب بگٹی صاحب نے. اور یہ گانا جب میں نے سنا تو مجھے تو بہت مزہ آیا. تو میں ان تمام سیلاب زدگان کے لیے گانا سنانا چاہتا ہوں جو جہاں بھی ہیں موسیقی سے لطف اندوز ضرور ہوتے ہیں، ان کی رگ رگ میں موسیقی بھری ہوئی ہے. تو یہ گانا ہم سنتے ہیں، اور گانے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ بات کریں گے کسی اور موضوع پر. کانا یاری غداری عشق نام گارے دا، عشق نام گار دا، عشق نام گار دا. عشق فقیرانی پیروں مریدانی، عشق ولیانی خدائے خلیلانی، عشق پڑا کے مرچاں دفترا بانی، کملوں ما گنجا کسی ہستے بزانی، عشق نور و تربا مصری چمانی، نبی عشق چوکی تو پلانی. کنا یاری گداری عشق نام گار ادا، کنا یاری گداری عشق نام گار ادا، عشق نام گار ادا، عشق نام گار ادا. کنا یاری گداری عشق نام گار ادا. اجاز مبی دوست گوڑا دوست تیجے فائدے، روج وزن دوسرا وہ ہمیشہ نیراد دے، من ہو تیرا ساتھ داتے ٹوک کم زیاد دے، مہرنگا دلا اس نبت لما وادے، فائدے کے من کا نگیلم چوشے روچا، فائدے نی نیوا ایدا دیرے بتی روکا، شامو شامل لکے تکے گپا نواتی، نیوا انچے مردم نیستے کے کاسی دے بروکا، دوست گوشی شنکو اچ مگا چوک ایکا گپ مکا گار بے غم بے وار بے دل گوشی شنکو وار بے کا چوک ما بے غم مکا بار بے دوستا گزار ما بے ہم منی مخالفہ اتائی دیگ دوست دیچو شکارا آنا فلا منی چمبوچ دوست در دشمن دیگ دوست پتا مطمئن کو موتو وٹی دل پر ارچا تم گاتے بابا چمنی نچارے بابا مطلت کے تو منی رہا مت مناچ بھی زارے ہما غریبی دلی سا تو امیر تر منی جدائی ما فلا خوش بکا تر زندگیا ما پلے کب تک گندگیا تو خلیجے تب آبا من لیاری من برباد تو اچھی بابی وقتاتے ما پئی مریض دا نفسیاتے یہ دنیا خوشی دا عشق درو پلے دنیا نہیں عشق گنو یہ دنیا جو لے چاہتی ہے دنیا ترہ عشق بے بارتے دستا بدے جانی دستا وطیانی دشمن بیا تنگت پس وعدہ بہارانی مردم وطارانی پرجا مزانی رندا مکن تو دل بر مارا شگانی کنگاری صدواری اولی میں پیارے دا کنگاری صدواری اولی میں پیارے دا اولی میں پیار دا اولی میں پیار دا کنگاری گداری
وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں اور میرے ساتھ ہیں زہرا اور سدرا. یہ گانا بہت اچھا سنایا آپ نے, کیف خلیل اور عبدالوہاب بگٹی کا گایا ہوا. ہم یہ گانا ریڈیو پر سنا سکتے ہیں, دکھا نہیں سکتے, اور اگر آپ یہ گانا دیکھیں تو آپ سب کو بہت مزہ آئے گا. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جن کے پاس بھی سہولت ہے وہ یوٹیوب پہ جا کر کے اس گانے کو دیکھیں اور لطف اندوز ہوں. اچھا سدرا, پچھلے ہفتے آپ ایک اجلاس میں گئی تھیں اور وہ اجلاس یونائیٹڈ نیشنز فنڈ فار پاپولیشن نے آرگنائز کیا تھا کراچی میں, اور اس اجلاس کا مطلب یہ تھا کہ جنسی تفریق کی بنیاد پر جو تشدد کیا جاتا ہے. اور میں بحیثیت آبسٹیشین گائنیکالوجسٹ, میں عورتوں کا ڈاکٹر ہوں اور آپ لوگ بھی اتفاق سے دونوں کے دونوں عورتوں کے ڈاکٹر ہیں, تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ حاملہ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بچیاں گرل چائلڈ آتی ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہمیں مرد نظر نہیں آتے جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور ہمیں اتنی تعداد میں لڑکے نظر نہیں آتے جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ٹیچر مارتے ہیں, عام دن ہم اخباروں میں دیکھتے رہتے ہیں, تصویریں آتی ہیں, لیکن جو لڑکیوں کو مارا جاتا ہے وہ ایک عجیب و غریب داستان ہے. اور ہمارا ملک, ہمارے لوگ عورتوں اور لڑکیوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ آخر اس بات میں کیا ضروری ہے کہ اگر کوئی عورت ہے یا کوئی لڑکی ہے تو اس کو مارا جائے, اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے, اس کو حقیر سمجھا جائے, اس کو اتنا پامال کیا جائے کہ وہ خودکشی پہ آمادہ ہو جائے, اور بعض دفعہ اتنا مارا جائے کہ خود موت کا شکار ہو جائے. تو آپ سیدھا اس اجلاس میں گئی تھیں, اس اجلاس کی موٹی موٹی باتیں بتائیں تاکہ ہمارے سامعین کو پتہ لگے کہ ہمارا ملک ابھی تک 18ویں صدی میں نہیں بلکہ شاید 500 سال پہلے کے زمانے میں رہ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شیرشاہ. UNFPA جو ہے ان کے ساتھ اس بار کام کرنے میں اچھا اس لیے بھی لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے کافی ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہے نا انٹروڈیوس کیے ہیں. جیسے کہ ایک ان میں سے جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ جینڈر بیسڈ وائلنس پر ہے, کیونکہ ہماری جو عوام ہے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نان فزیکل فارمز میں اگر کوئی وائلنس ہوتا ہے تو اس کو وہ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں, کہ اگر کسی نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو وہی وائلنس ہے, ادروائز نہیں ہے. تو نہیں, جینڈر بیسڈ وائلنس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو فزیکل کے علاوہ جو سائیکولوجیکل ہوتا ہے یا جو بھی اسٹاکنگ ہوتی ہے, کسی کو تنگ کرنا, کسی سے زور زبردستی کرنا. اگر کہا جائے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی مرضی کے خلاف کی جائے, جو آپ کی کنسنٹ کے خلاف کی جائے, وہ جو ہے وائلنس میں آ جاتی ہے. تو جو ہے اس میں اچھا ہم لوگوں نے جب یہ اسٹارٹ کیا تھا تو یہی تھا پروجیکٹ, یہی تھا حاملہ خواتین جو ہیں ان کو ہی دیکھنا ہے. لیکن ٹینٹس میں جا کر پتہ لگا کہ کافی ایسی جیسے ٹین ایج لڑکیاں تھیں اور وہ سب آپس میں دوستیں تھیں جو کہ اسکول گوئنگ تھی, لیکن ان کی فورسڈ میرجز ایون ٹینٹس میں رہ کر بھی کہ جو ہے ان کے ساتھ یہی ہے کہ یہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر جیسے لٹل گرلز چائلڈ ہیں یا بوائز چائلڈ ہیں, اس میں سے جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو دور دور بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور پانی لے کر آئیں, آپ جائیں جا کر چھوٹی چھوٹی جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں, لڑکیوں پر زیادہ جو ہے نا وہ ہے. اس کے علاوہ جیسے میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں بھی ان سے پوچھے بغیر ان سے کس طرح کا تعلق اور کس طرح سلوک کیا جاتا ہے. وربل ابیوز, یہ تو سندھ میں اگر دیکھا جائے کہ 100 میں سے کتنے لوگوں کو ہے تو 100% ہے. یہ وائلنس جو ہے بہت زیادہ ہے. سائیکولوجیکل ٹراما بہت ہے. یہ جو سیلاب آیا ہے اس سے کافی جانیں گئی ہیں لوگوں کی, تو جو ہے ان کی سائیکو سوشل کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, جو کہ نہیں ہو رہی ہے. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی سیلاب آئے گا تو آپ کے ماں باپ کی یا آپ کے بھائی بہن کی فوت تو ہوگی. اس کو نارملائز کرنے کا جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, جو بیہیویئر ہے, یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری باتیں جب نوٹس کی گئی, اس کے علاوہ یہ جو فورسڈ مس کیریجز ہیں یا ابورشنز ہیں, یہ ساری چیزیں جو کوئی بھی چیز جو بغیر کنسینٹ کے ہو رہی ہے وہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس بار ان سب پہ ہماری بات ہوئی اور ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ جو بھی ابیوزو ایٹیٹیوڈ ہے یہاں پر لوگوں کا, اس کے لیے کس طرح اویئرنیس پھیلائیں.
کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ یہ بھی بیسک ہیومن رائٹس ہے کہ آپ کسی سے عزت سے تمیز سے بات کریں. اگر وہ کسی چیز کے لیے منع کر رہی ہے یا کبھی کہہ رہی ہے تو اس کو ریسپیکٹ کریں اور جو ہے سائیکولوجیکلی کسی کو ٹراما نہ دیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ کیا کہ کچھ کاؤنسلرز ہائر کیے ہیں اور ہماری مڈ وائف سے ہی ہیں جو کہ جن کو ٹریننگ دی ہے. جینڈر بیسڈ وائلنس سمجھایا گیا ہے کہ نان فزیکل فارمز بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں تو اس پہ بات کریں اور لوگوں کو بلا کر ان کو سمجھائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وائلنس میں آ رہی ہیں. اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو سیف اسپیس کی جو ہے ضرورت ہے. سیف اسپیس کا کچھ پتا ہے زیرا؟ ایسی جگہ جہاں پہ وہ محفوظ فیل کر سکیں. جی, اب وہ محفوظ فیل کرنے کے لیے اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ سیف اسپیس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سر وہ ان کے لیے مجھے جیسے 2-4 جو کیسز میں نے دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچی ہے وہاں پر جس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی سیلاب کی وجہ سے, ناؤ شی از ان دا ہینڈس آف اپنے بھائی یا ان کی جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں, کیونکہ سندھ میں تو ایکسٹینڈیڈ فیملیز کا کافی رواج ہے, تو جو ہے وہ شی از ان دا ہینڈس آف ایکسٹینڈیڈ فیملیز. تو پھر وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں. مطلب جب یہ اسٹڈی کی گئی تھی کہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ انفیکشن اتنے زیادہ کیوں ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں پتہ لگی کہ وائلنس ایکچولی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایس ٹی آئیز جو ہیں, یہ جنسی بیماریاں یہ بھی بڑھ رہی ہیں. تو کافی ایسی عورتیں جن کو سیف گارڈنگ کی ضرورت ہے, وہ خود چاہتی ہیں کہ ہم یہاں سے جو ہماری فیملی ہے, میرا ہی چاچا میرا ہی تایا ہے جن کے پاس میں رہ رہی ہوں, لیکن وہ وہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے سر الفرابی ہاسپٹل جو کیٹی بندر ہے وہاں پر ایک اسپیس بنایا, ایک جگہ بنائی ہے کہ اگر کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو سیف اسپیس ریکوائرڈ ہے تو ہم ان کو وہاں خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ وائلنس ہوگا یا ہو چکا ہے اور وہ ڈسٹرب ہیں, تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر سائیکولوجسٹ, ڈاکٹر, سائکیٹرسٹ, گائنیکولوجسٹ ان سے بات چیت کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر عورت فاؤنڈیشن اس سلسلے میں بہت کام کرتی ہے, اور وہ جو ہے وومنس فرنٹ وہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور یہ ہیلپ ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے. میں پرسنلی ایسے کئی مریضوں کا علاج کر چکا ہوں جن کو کہ عورت فاؤنڈیشن نے یا عورت محاذ نے ان کو بھیجا ہے ہمارے پاس اور ہم نے ان کا باضابطہ علاج کیا ہے. تو یہ بہت اچھا میرے خیال میں اسٹیپ ہے. سدرا, کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے اس پہ کلچرل جو ہے فیکٹس کافی زیادہ ہیں, کیونکہ ہماری میل پیٹریارکی جو سوسائٹی ہے اور جس میں جو مرد ہے وہ زیادہ, ایون اسکول کا اگر دیکھا جائے نا, اسکول کو اگر 10 لڑکوں کو اٹھائیں تو اس میں سے 6 لڑکے ایسے ہیں پاکستان میں جو اسکول جاتے ہیں, لیکن 10 لڑکیوں میں سے اٹھائیں اس میں سے 1 یا 2 لڑکی جو اسکول جاتی ہے. یہ جو ہے نا ایک پیٹریارکی جو ہماری بنی ہوئی ہے, جو ڈومیننسی ہے, جو میل اتھارٹی لے لیتا ہے یہاں پر ہماری پاپولیشن میں, جس کی وجہ سے جینڈر بیسڈ وائلنس بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس پہ بات کرنی ہوگی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹینٹس اور کیمپس میں تو بہت ہے ہی, لیکن ہمارے گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے. یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ایک لڑکی کو اسکول بھیجنے کی بات ہے یا لڑکے کو بھیجنے کی بات ہے تو پریفر کیا جاتا ہے کہ لڑکا جائے. کھانا بھی اگر ہوتا ہے کہ اتنا ہی لمیٹڈ کھانا ہے تو لڑکا زیادہ کھائے گا کیونکہ اس نے کمانے جانا ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے گھروں میں بھی دیکھی جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ گھر میں کھانا کھا کے باہر جا کے گٹکا کھاتا ہے وہ اور اپنی صحت کیسی ایسی کرتا ہے اور اپنی چھوٹی بہنوں پر, یہاں تک کہ اپنی بڑی بہنوں پر بھی روک جماتا ہے اور ان سے بکواس کرتا ہے کہ تم نے دوپٹہ کیوں نہیں ڈالا ہے, تم نے یہ کیوں کیا ہے, تم نے وہ کیوں کیا ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک لڑکی کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس سماجی حیثیت میں کام کرنا چاہتی ہے کام کرے, اور اس کو کوئی غیر ضروری طور پر دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سدرا آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور اس کام کو بڑھانا چاہیے. ہم ریڈیو FM 105 کے ذریعے, ان کے سارے پروگراموں کے ذریعے اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ایک سماج صحت مند ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ عورت اور مرد, لڑکا اور لڑکی ان کے برابر کے حقوق نہ ہوں اور وہ
ان کو وہ مواقع میسر نہ ہوں جس میں وہ برابر کے طور پہ تعلیم حاصل کریں، برابر کے طور پہ ترقی کریں، وہ خود اپنے لیے فیصلہ کریں کہ انہیں کہاں پہ نوکری کرنی ہے، وہ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ ان کی شادی کس سے ہوگی، اور وہ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ فیملی پلاننگ یعنی وقفہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. جب تک ایسا نہیں ہوگا ہمارا سماج ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو سر بہت اچھی بات جو ڈاکٹر سدرا آپ نے بتائی تھی ہمیں کہ وہ ڈاکٹرز کے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے امپورٹنٹ ہے جو کانفیڈینشیلٹی کی بات تھی کہ جو سیف اسپیس ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. جی بالکل زہرا، جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کلائنٹ آئے یا کوئی بھی آپ کو ریچ کرے تو سب سے پہلے تو اس کو بھروسہ دینا ہے کہ آپ جو مجھے بتا رہی ہیں نا، سیف اسپیس جینڈر بیس والوں میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے بہت سارے، جیسے میں چلی گئی کسی ٹینٹ پر، اب مجھے کوئی بچی مل گئی، وہ مجھے ریچ بھی کرے، لیکن اس کو یہی ہوگا کیونکہ یہ تو ڈیلی آتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے میری مامی یا میری خالہ یا میری کسی جیسے بھائی کسی تک یہ بات پہنچا نہ دے کہ بھائی میں نے ان کو یہ بات بتائی ہے، یہ کچھ کر نہ دیں، یا اپنی جا کے ٹیم کو نہ بتا دیں کہ میرے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں کسی کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے تو اپنی ٹیم میں بھی، ایون آپ کی بڑی ٹیم ہے نا، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے باس کو بھی بتائیں کہ بھائی میں یہ ڈیل کرنے والی ہوں، ایون ان کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے لوکیٹ کیا ہے، اب اس کو جو ہے نا پرسنل اسپیس میں ان کو ڈیل کریں، اور اس ڈیلنگ میں جو آپ کو چاہیے ہوگا اس تک پہنچیں. تو یہ جو کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے کافی لوگ ہیں جو ہمیں ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس کو بریک کرنا پڑے گا. اور ہمیں ایک جو چیز ہماری بیسک ہے ایمپتھی، کہ جب تک ایمپتھی ہمیں نہیں آئے گی نا، جینڈر بیسڈ وائلنس ختم نہیں ہوگا. جیسے پرسوں کی ایمپتھی کا مطلب سمجھائیں سر. ایمپتھی ہمارے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایمپتھی سے کیا مطلب ہے. ایمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی، اگر جیسے میں آ گئی کہ مجھے یہاں پر سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ اسی وقت یہ سوچ لیں کہ یہ سر کا درد اگر مجھے ہو رہا ہوتا تو میں کیسا محسوس کرتا. اب اس کا سر کا درد آپ نے اپنے سر میں لے لیا سوچ کر کہ جیسے ہم مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس مریض کا ہم آپریشن کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا آپریشن کریں گے؟ اگر ہم اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا آپریشن کریں گے تب ہم اس مریض کا آپریشن کریں گے. یہ تو ابھی آپ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر او ٹی میں اگر کوئی میری مریض وہاں پہ لیٹی ہوئی ہے تو میں سوچوں کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور میں کیسا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ سلوک ہو. اس کو کہتے ہیں ایمپیتھی یا ہمدلی. اچھا، میرے خیال میں ہمارا وقفے کا وقت آ گیا ہے، اور اس وقفے کے بعد ہم ایک گانا سنیں گے. سدرا، آج میں گاڑی میں جا رہا تھا تو یہ میں نے گانا سنا لاری اڈا، تو میں سمجھا کہ پتہ نہیں کون سا سانگ ہے، لیکن بعد میں جب سنا تو یہ نوجوانوں کا سانگ ہے. تو ہم سے زیادہ نوجوان تو کوئی ہے نہیں، تو ہم نے بولا کہ ہمارے سامعین بھی سارے کے سارے نوجوان ہیں. تو سجاد علی کا گایا ہوا گانا ہے لاری اڈا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اور میرے گھر کے درمیان میں ایک لاری اڈا ہے، اور اس لاری اڈے میں کیا ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے. تو ہم یہ گانا سنیں گے وقفے کے بعد، اور اس کے بعد زہرا آپ کے موضوع پہ آئیں گے. ہم بات کر رہے ہیں مسلمان فلسفیوں کی، اور آج ہمارے پاس 3 ایسے فلسفی ہیں جن کے بارے میں آپ بتائیں گی. تو حاضر ہوتے ہیں وقفے کے فوراً بعد. لاری اڈا سنیں گے، اور لاری اڈا کے بعد زہرا آپ کی باری ہے. گھر کے بیچ میں لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا. تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا. ہاں، تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا. اور یہاں سنے گا نہیں کوئی پکار، یہ ہے لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا. ہاں، تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا. ہاں، تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا.
میں ہے لاری ڈلاری ڈلاری ڈا تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں ہے لاری ڈلاری ڈلاری ڈا تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں ہے لاری ڈلاری ڈلاری ڈا تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں ہے لاری ڈلاری ڈلاری ڈا تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں ہے لاری ڈلاری ڈلاری ڈا تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں ہے لاری ڈلاری ڈلاری ڈا یہاں سنے گا نہیں کوئی پکار یہ ہے لاری ڈلاری ڈلاری ڈا تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں ہے لاری ڈلاری ڈلاری ڈا تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں ہے لاری ڈلاری ڈلاری ڈا وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے بعد، اور ہماری بات سے پہلے ہمیں لاری اڈے کا گانا سنایا گیا. سجاد بہت اچھے گانے والے ہیں اور نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اپنے سامعین کو یہ گانا سنایا. ہمارے فنکار جو ہیں، خاص طور پر زہرا، ہمارے جو لوگ گانا گانے والے لوگ ہیں، جو فوک سانگ سناتے ہیں، ان کے گانوں میں فلسفہ بھی ہوتا ہے. بالکل. اور ان کا جو فلسفہ ہوتا ہے وہ عام آدمی کی سمجھ میں آتا ہے. وہ غربت کی بات بھی کرتے ہیں، عمارت کی بات بھی کرتے ہیں، انسانیت کی بات بھی کرتے ہیں، حق کی بات بھی کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان گانوں کو وہ وقت نہیں دی جاتی ہے، ان لوک گیتوں کو نہیں سنا جاتا ہے جو صدیوں سے گائے جا رہے ہیں اور جو بچپن سے انسان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ انسان بنے. اور آج کل جو موجودہ فنکار ہیں اس میں سے بعض فنکار اپنے ریپ میوزک میں، اپنے پاپ سانگ میں، اپنے ہپ ہاپ میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن سننے والے نہیں سنتے ہیں. تو بہرحال ہمارا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فلسفے کے بارے میں بات کریں جو ہم مسلسل کیے جا رہے ہیں. اور اب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں مسلمان فلسفے کے بارے میں. تو آج ابن مسکاویہ، یہی صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں؟ جی صحیح. تو ان کا تعلق ایران سے تھا. جی. تو آپ ذرا بتائیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے، ان کا کیا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے. یہ آپ مجھے بتا چکی ہیں کہ ان کا تعلق بھی نیو پلوٹونسٹ تھا. جی. تو مطلب یہ کہ یہ کس کی فالوور تھی؟ پلوٹو کی فالوور جی. تھی. بتائیں. ابن مسکاویہ 932 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا پورا نام ابو علی احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن مسکاویہ تھا. بہت لمبا نام نہیں تھا. یہ پوری ان کی نسل بتائی جا رہی ہے کہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے. یہ بوئت کے دور کے ایک فارسی عہدیدار اور پرندک جو کہ ایران کا ایک شہر ہے اس سے تعلق رکھنے والے فلسفی اور مورخ تھے، یعنی ہسٹورین بھی تھے. ان کا جو تعلق تھا وہ نیو پلیٹونسٹ سوچ سے تھا. تو نیو پلیٹو، ذرا آپ بتائیں لوگوں کو جو لوگ نئے سننے والے ہیں کہ نیو پلیٹونسٹ کیا چیز ہے. جی. نیو پلیٹو جو پلیٹو یعنی افلاطون کی جو سوچ تھی، اس نے خدا اور روح پہ، خدا کی جو وجود ہے اس سے اور خدا کے وجود سے روح کا کیا تعلق ہے اس کے بارے میں بات کی. تو جو نیو پلیٹونسٹ جو تھے انہوں نے اس سوچ کو مزید تبدیل کیا. تبدیل تو نہیں، اس میں اور چیزیں ایڈ کی تھیں. اس میں تھوڑا سا وہ صوفیزم لے کر آئے تھے، تھوڑا اپنی جدید سائنسی نالج بھی لے کر آئے تھے. تو اس سوچ کو نیو پلیٹونسٹ سوچ کہا جاتا ہے. انسان جو ہے بہت ہی مستقل پریشان ہے، مستقل روح کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسی طاقتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. تو یہ جو فلسفی ہیں یہ انہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک مسئلے حل ہو سکے نہیں ہیں. کیونکہ اگر مسئلے حل ہو جاتے تو آج دنیا میں امن و امان ہوتا،
جو ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ جینڈر بیس وائلنس نہیں ہوتا، لڑکیوں کی تعلیم ہو رہی ہوتی، ہر ایک کو آزادی ملی ہوتی، ہر ایک کو حق ملا ہوا ہوتا، دنیا میں بربریت نہیں ہوتی، سہولتیں ہوتی. تو بتائیں آپ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا؟ تو نیو پلیٹونس کے طور پر اسلامی فلسفے پر ان کا اثر بنیادی طور پر اخلاقیات کے شعبے پر ہے. وہ ایتھکس. وہ فلسفیانہ اخلاقیات پر پہلی بڑی اسلامی تصنیف کے مصنف تھے، جس کا عنوان کردار کی تحریر تھا، جس میں عملی اخلاقیات، طرز عمل اور کردار کی تحریر پر توجہ دی گئی تھی. انہوں نے ذاتی اخلاقیات کو عوامی دائرے سے الگ کر دیا تھا اور عقل کی آزاد کرنے والی فطرت کو فطرت کے فریب اور فتنے سے متصادم کیا تھا. اس کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے اس کا ہمارے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، اس کا تعلق نیچر سے نہیں ہوتا. جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، یہ کنٹرول ہمیں خدا نے دیا ہے. مسکاویہ اپنے زمانے کی فکری اور ثقافتی زندگی میں ایک نمایاں شخصیت تھے. مسکاویہ رے میں پیدا ہوئے تھے، جو اس زمانے میں زیارت کے کنٹرول میں تھا. کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ مسکاویہ ایک زرتشی تھے، یعنی زوریسٹرین ریلیجن کے فالوور تھے، جنہوں نے پھر اسلام قبول کیا تھا. لیکن جبکہ کچھ لوگ یہ مانتے تھے کہ مسکاویہ کے آباء و اجداد زرتشی تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے. اپنے ابتدائی کیریئر کے دوران انہوں نے اپنی زندگی بغداد میں گزاری، جہاں انہوں نے بوئد ریاست کے امیر معاذ الدولہ کے وزیر اور سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دی. وہ فارسی میں اتنی روانی رکھتے تھے کہ اس زبان میں کچھ قبل اسلام، مطلب اسلام سے پہلے کے جو ٹیکسٹ تھیں، کتابیں تھیں، ان کا عربی میں ترجمہ کر چکے تھے. وہ 975 میں بغداد آ گئے، جہاں انہوں نے سیکرٹری اور لائبریرین کی حیثیت سے کام کیا. اس زمانے میں اور ابھی بھی لائبریرین کی حیثیت رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق کتابوں سے اور علم سے پورا وقت رہتا ہے. اس وجہ سے ان کے بہت سے فالوورز بھی تھے اور بہت سے لوگ ان سے علم بھی حاصل کرتے تھے وہیں لائبریری میں. انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی، جن میں سے کچھ کتابیں میں سے ایک ہے الفوز الکبیر، یعنی دا گریٹسٹ وکٹری. اس میں عظیم ترین فتح روح کے ارتقاء کی نیو پلیٹونک وضاحت پر مشتمل ہے. اس کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ تخلیق کا جو آغاز ہے وہ خدا سے ہوتا ہے اور عقل اس سے نکلنے والا پہلا وجود ہے. مطلب کہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ خدا کی پہلی جو بنائی ہوئی چیز ہے وہ تخلیق ہے، اور اس سے جو چیز نکلتی ہے یا کوئی اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ عقل ہے. پھر عقل سے الگ الگ چیزوں کا اخراج ہوتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کئی چیزیں نکلی ہیں، جس میں معدنیت یعنی منرلز نکلے ہیں. پھر اس سے وہ کہتے ہیں سبزیاں نکلی، جانور نکلے، اور اس سے پھر آگے انسان کی تخلیق ہوئی. یہ مطلب تخلیق کا بتا رہے ہیں کہ تخلیق کس طرح سے کی یا کن شکلوں میں ہوئی ہے. پہلے عقل آئی ہے، اس کے بعد منرلز آئے ہیں، سبزیاں، جانور، اور پھر انسان آئے ہیں، اور انسان کی جو روح ہے وہ واپس سے اسی خدا کی طرف جاتی ہے. اور یہ اسی آرڈرز میں آئے؟ آرڈر ضروری نہیں، لیکن وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سائیکلک ایولیوشن ہے، مطلب ایک تو بیسیکلی ارتقاء کی بات کر رہے ہیں. بالکل ارتقاء کی بات بنیادی طور پہ ارتقاء ڈارون سے بھی کئی سو سال پہلے جی یہ ارتقاء کی بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیسے کام ہوا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت سے لوگوں نے مسکاویہ کی سوچ کو ڈارون کی ایولیوشنری سوچ سے ملایا ہے. ان کی ایک کتاب تہذیب الاخلاق اور تطہیر العراق ہے، جو کہ اخلاقیات کے فلسفے میں بڑے اور بنیادی طور پر پیش ہوتا ہے. انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی اور بہت سی فارسی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا. اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے اپنے اگلے فلاسفر کی، جن کا نام الماری ہے. ابو علا الماری، جن کا پورا نام ابو علا احمد ابن عبداللہ ابن سلیمان التنوخی تھا. یہ سن 973 میں پیدا ہوئے تھے اور یہ ایک عرب فلاسفر تھے، شاعر تھے اور رائٹر تھے. عباسید خلافت کے دور میں تھے اور بچپن میں ہی اسمال پاکس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی کھو چکی تھی. اچھا جی، بچپن میں ہی سنس چائلڈہڈ جو ہے نا یہ نابینا ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی ایلیپو میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ان کے جو گھر والے تھے وہ کافی سپورٹیو تھے ان کے، اور ان کو کبھی بھی روکا نہیں کسی چیز سے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف دوسرے شہروں میں بھی گئے ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور فلسفے میں بڑا نام کمایا ہے.
بغداد میں یہ بہت ہی مشہور شاعر تھے، لیکن اپنے کام کو کبھی انہوں نے بیچا نہیں کہ اس سے پیسے کمایا جائے، یا وہ لوگوں کو سنایا ضرور کرتے تھے لیکن کبھی اس کو بیچ کے پیسے کمانے کا سوچ نہیں رکھی تھی. لیکن 1010 میں یہ سیریا واپس چلے گئے تھے اور وہاں ان کو کافی عزت حاصل ہوئی تھی. سیریا جانے کی واپس وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ بیمار ہو گئی تھیں، اس وجہ سے وہ واپس اپنے شہر چلے گئے. الماری کو منفی آزادانہ سوچ رکھنے والا شخص کہا جاتا ہے. منفی آزادانہ سوچ جی، کیا مطلب ہے؟ پیسمسٹ تھنکر تھے وہ، مطلب وہ دنیا سے نا امید تھے. جی، نیگیٹو تھنکنگ رکھتے تھے، نا امید تھے، ہر چیز کو مایوسی کا شکار، جیسے ہم لوگ آج پاکستان میں شکار ہیں. میں تو بہت ہوں. وہ اپنے زمانے میں ریشنلسٹ سوچ بھی رکھتے تھے اور وہ لاجک اور ثبوت کو حقیقت اور سچائی کی بنیاد مانتے تھے. جو لاجک کی یا ریشنل باتیں کرتے ہیں وہ مایوسی ہو جاتے ہیں، نہیں لگتا ایسا؟ ایسا لگتا تو ہے. آپ کا مایوس ہونے کا وجہ؟ اچھا، بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارا وقفے کا ہو گیا ہے، سفر کو یہاں پر روکتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگاہی کے سفر پر اپنی نالج کے ٹرین کو لے کر کے. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگاہی کے سفر لے کر، اور ہم بات کر رہے ہیں الماری کے بارے میں. اور الماری کے بارے میں بڑی دلچسپ بات آپ نے یہ بتائی جو مجھے نہیں پتا تھی، کہ وہ بچپن سے نابینا تھے. اور بچپن سے ابھی وقفے کے دوران اس کے بعد بھی میں سوچتا رہا کہ جو آدمی نابینا ہو اس نے تعلیم کیسے حاصل کی ہوگی. اس زمانے میں تو بریل نہیں تھا، اور کس طرح سے انہوں نے پڑھا ہوگا. تو زیادہ خیال یہی ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے اور ان کی باتیں سن کر کے ان کے دماغ میں نشو و نما ہوئی ہوگی، اور انہوں نے ان کی تعلیمی قابلیت بڑھی ہوگی اور سوچ اور فکر بڑھا ہوگا. اس کے بعد اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو آپ ذرا اس کو مکمل کریں. جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ان کے جو گھر والے تھے وہ کافی سپورٹو تھے. انہوں نے نہ صرف الیپو بلکہ 2 اور شہروں سے تعلیم حاصل کی تھی. الیپو کہاں ہے بائی دی وے؟ پتہ ہے؟ یہ سیریا میں. سیریا میں ایک شہر ہے، اور الیپو شہر کو ابھی جب یہاں پر قبضہ کر لیا تھا وہ جو ہیں کیا فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو قبضہ کر لیا تھا، تو الیپو شہر کی بہت ساری آثار قدیمہ کی چیزیں انہوں نے برباد کر دی تھیں، جن کی چوری ہو گئی تھی، جو پورے یورپ کے نوادرات کی مارکیٹ میں ان کی بڑی دھوم مچ گئی تھی. اور یہ اتنا پرانا شہر ہے، اور میں نے اس کے بارے میں جو فلمیں دیکھی ہیں اس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا شہر تھا، کیسے کیسے لوگ تھے اور کیسی کیسی بربادی ہو گئی. تو اب بتائیں آپ ان کے بارے میں کہ انہوں نے. تو وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک منفی آزادانہ سوچ رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ لاجک اور ثبوت کو ہی حقیقت اور سچائی کی بنیاد مانا جائے. زندگی کے بارے میں منفی سوچ رکھنے کی جو ان کی وجہ تھی وہ اپنے شاید نابینا ہونے کی اور اپنے اکیلے پن کو وہ اپنا قیدی مانتے تھے. وہ تمام مذاہب جیسے اسلام، عیسائیت، یہودیت اور زرتشتی ان سب پہ کافی تنقید کرتے تھے اور سوال اٹھاتے تھے. وہ سماجی عدل کی بات کرتے تھے اور اس کے لیے لڑتے تھے. اپنے زمانے میں وہ ایک بہت مشہور ویگن تھے، یعنی صرف سبزیوں کا استعمال. ویگن تھے وہ؟ جی. مطلب آپ بتائیں آج مطلب ہزار میں سن 1000 میں وہ ویگن تھے جی. اور آج کل امریکہ میں لوگ بڑی تیزی سے ویگن ہوئے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بالکل. اور وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت کی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی اس دودھ کی خواہش ہے جو ماں کے بچے کے لیے بنا ہے. واو، زبردست بات کی آپ نے بھائی. یہ اس زمانے میں یہ بڑے مسلم فلاسفر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جانور کا گوشت نہیں کھانا ہے اور اس بچے کا دودھ نہیں پینا ہے جو اس کا حق ہے. جی. جب میں یہ پڑھ رہی تھی مجھے واقعی احساس تھا کہ آپ لوگ دونوں کے بہت فیوریٹ ہوں گے. یہ بات بہت گہری ہے اگر دیکھا جائے کہ ایسا ہم نہیں سوچتے. مسلم فلاسفر تو تھے لیکن وہ اسلام پہ اور دوسرے مذاہب پر بھی بہت تنقید اور سوال اٹھایا کرتے تھے. اچھا. اپنی ایسی تنقیدی نظریے کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ بچے بھی پیدا نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کو یہ دکھ اور درد کیوں برداشت کرنا پڑے. میرے تو موسٹ فیوریٹ ہو گئے یہ. نہیں، فیوریٹ کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ وہ حالات شاید ان کو اس بات کا شدت سے احساس ہو کہ میں اندھا ہوں اور گو کہ ان کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوا، ان کے خاندان نے ان کو سپورٹ کیا اور آگے بڑھے، لیکن وہ دیکھتے ہوں گے مزری کو تو سوچتے ہوں گے کہ دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہے اگر
دنیا میں آ کر کے آپ خوش نہ رہیں، ترقی نہ کر پائیں. اور کیا کہتے ہیں؟ تو اس سوچ کو اینٹی نیٹلزم کہتے ہیں. یہ سوچ کے مالک تھے. اینٹی نیٹلزم. نیٹلزم. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے میں اینٹی نیٹلزم سوچ کی مالک ہوں، ابھی مجھے پتا لگا. اچھا میرا بھی یہی پسند. مگر آپ کو اور سارے لوگوں کو اپنی سوچ کو ہر وقت سوال کرتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح. ہم اس پروگرام میں، خاص کر فلسفے کے پروگرام میں، ہم بار بار کہتے ہیں کہ سوال کریں. جب تک آپ سوال نہیں کریں گے تب تک آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ہمیں سوال کرنا چاہیے، اور جو لوگ سوال نہیں کرتے ہیں ان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہر چیز کا سوال کرنا چاہیے. تو آپ اینٹی نیٹلزم کا شکار ہیں ابھی اس وقت، یا اینٹی نیٹلزم کی مالکہ ہیں اس وقت، لیکن اگر آپ اس کا سوال کرتے رہیں گی تو اس تک کل آپ یہ بولیں کہ نہیں، یہ میری سوچ صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا جرنی ہوتا ہے، اس میں ہمیں ڈفرینٹ فیزز پہ ہمیں ڈفرینٹ کانسیپٹ اور ڈفرینٹ تھاٹس آتی ہیں. لیکن اس اسٹیج پر جو انہوں نے ابھی فلسفے کا بتایا ہے، جیسے ہم لوگ نہیں سوچتے، لیکن ایک ہفتہ پہلے مجھے یہ سوچ آئی تھی، جو ہم لوگ لائف اسٹاک پہ ہم لوگ نہیں بات کرتے، اور ہم یہ بھینس بکریاں ان سب کا دودھ جو ہے ایز اے بزنس کمرشلائز کر لیتے ہیں. ان کے اپنے بچے جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچتے، یہ انہوں نے تب سوچا ہے. بہت بڑی بات ہے. تو کیونکہ وہ اس سوچ کے مالک تھے، انہوں نے خود بھی کبھی شادی نہیں کی، اور 83 ایئرس کی عمر پہ ان کی وفات ہو گئی تھی. انہوں نے اپنی کیریئر کی شروعات 11-12 سال کی عمر میں ہی کی تھی، اور اس وقت وہ شاعری لکھا کرتے تھے. ان کے بہت سے شاگرد اسی عمر میں بن گئے تھے، اور جو ان کی شاعری سے بہت زیادہ متاثر تھے. وہ دین کے مخالف کتابیں بھی لکھا کرتے تھے، اور ان کی سوال بھی اٹھایا کرتے تھے. وہ ہر قسم کے تشدد اور وائلنس سے دور رہتے، اور اسی لیے جانوروں کا بے تحاشا قتل پہ بھی سوال اٹھایا کرتے تھے. مطلب یہ اس زمانے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ممبر تھے. بالکل ہے کہ نہیں؟ بالکل. آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کتنی بات ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان فلاسفر، اس نے اس وقت اس بات سوال اٹھا دیا کہ ٹارچر نہیں ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی سماج میں اگر تشدد ہوتا ہے، ٹارچر ہوتا ہے، چاہے وہ سرکار کی طرف سے ہو یا غیر سرکاری تنظیموں کے کارکنان کی طرف سے ہو، وہ ٹارچر ہمیشہ انسانیت کی تذلیل ہے. کسی انسان کو مارنا، اس کی پٹائی کرنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہونا چاہیے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اسی کے بارے میں بات کرتی ہے، اور یہ الماری صاحب نے تقریباً 1000 سال پہلے یہ باتیں کی. بالکل. وہ اتنے کنٹروورشل تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے زمانے کا گریٹسٹ شاعر کا رتبہ حاصل. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ عجیب بات ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک آدمی بعض اوقات مذہب کی بعض باتوں کے خلاف بول رہا ہے، لیکن اس کو کوئی مان نہیں رہا ہے. تو اس کے مطلب یہ کہ وہ سوسائٹی جو تھی، وہ سماج جو تھا، وہ تعلیم یافتہ سماج تھا. اس سماج میں برداشت تھی، اس سماج میں ٹالرنس تھا. وہ اس کی بات بھی سننے کو تیار تھے. جو یہ کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، وہ کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، وہ کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ بھائی ٹارچر غلط بات ہے، وہ کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ انصاف ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کو لوگ برداشت کر رہے تھے. اس کو انہوں نے اس دور کا بہت بڑا فلاسفر مانا. بالکل. اور ان کی شاعری کی 3 میجر بکس ہمارے سامنے آئی ہیں، جن کا انگلش میں جو نام ہے، ایک ہے دا ٹنڈر اسپارک. اچھا. ایک کتاب کا نام ہے ان نیسیسری نیسیسٹی. ان نیسیسری نیسیسٹی، غیر ضروری ضروریات. جی. اور ایک ہم لوگ سب غیر ضروری ضروریات کے ساتھ لدے ہوئے ہیں. اور ایک کتاب کا نام ہے دی ایپسٹل آف فارگیونیس. اچھا. یہ جو آخری کتاب ہے، یہ انہوں نے ایک عرب شاعر تھے ابن القاری، ان کو جواب دینے کے طور پہ لکھی تھی، کیونکہ یہ القاری صاحب جو تھے وہ ایک مذہبی خیال رکھتے تھے، اور اس پر انہوں نے تنقید کی تھی، اس پہ سوال نشان اٹھایا تھا، اور اس پوری کتاب میں انہوں نے وہ ایک سوال نشان کے طور پہ یہ کتاب لکھی تھی. اچھا، تو ان کا کیا خیال تھا کہ فارگیونیس ہونی چاہیے؟ وہ جو ہمیں دین میں فارگیونیس کی بات تھی، اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ ہمیں جو سکھایا جاتا ہے، جو دین استعمال کیا جاتا ہے ڈرانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے جو ہم فارگیونیس کا سوچتے ہیں. اوہ اچھا، تو ایک ان کا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ تھا. ٹھیک ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی ان کے خلاف نہیں تھا، لیکن ان کا ایک مجسمہ بنایا ہوا تھا جو کہ بعد میں 19 سینچری میں جا کے توڑ دیا گیا. اب 1000 سال کے بعد. اور وہ بھی مجسمہ تھا وہ ان کا. یہ الپو میں ہوگا یا کہاں تھا؟ جی اندلس میں ہوگا. جی ہو گیا یہ. جی. تو اس کے بعد ہماری باری ہے ابن سینا کی. ابن سینا کو کون نہیں جانتا ہے؟ ابن سینا اپنے وقت کے ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، اور ابن سینا بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم تھے.
بے شمار لوگوں کا انہوں نے علاج کیا. علاج کی دنیا میں انہوں نے نئی نئی نظریات پیش کیے اور ان کے بہت سے نظریات ایسے ہیں جو آج کے زمانے میں بھی لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں. تو کہاں کے تھے ابن سینا؟ جی، ابن سینا کا نام ابو علی الحسین ابن سینا تھا، جن کو انگلش میں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ 980 میں پیدا ہوئے تھے اور 1037 میں ان کی وفات ہوئی تھی. یہ پرشیا کے ایک شہر افسانہ کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اب یہ شہر جو ہے ازبکستان کا حصہ ہے اور ایران میں ان کی وفات ہوئی تھی. اپنے زمانے کے یہ پولی میتھ تھے. جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا، پولی میتھ یعنی وہ انسان جو کہ مختلف مضامین پہ لکھا کرتے ہیں. اپنے وقت کے جینیس تھے جنہوں نے ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، کیمسٹری، الکمی، جیوگرافی، جیولوجی، سائیکالوجی، فلسفی، لاجک، ریاضی، فزکس اور پوئٹری جیسے سبجیکٹس پہ لکھا. اور وہ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن سینا نے نہ لکھا ہو. ابن سینا کے جو میڈیکل ورکس ہیں، جس طب پہ انہوں نے جو کام کیا ہے، وہ بہت ہی نمایاں ہے. انہیں بہت بڑا فزیشین اور ڈاکٹر مانا جاتا تھا اور انہوں نے کل طب پر 131 کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے ان کی جو کتاب ہے دا بک آف ہیلنگ اور دا کینن آف میڈیسن، یہ اتنی ضروری اور اتنی اہم کام تھے کہ 1650s تک یہ یورپین یونیورسٹیز میں باقاعدہ کریکولم کے طور پر کریکولم کا حصہ بھی تھے اور پڑھائے بھی جاتے تھے. ابن سینا کے سب سے زیادہ جو اثر تھا ابن سینا کے اوپر وہ الفارابی کا تھا. الفارابی خود اپنے وقت کے ایک بہت بڑے فزیشین اور ڈاکٹر مانے جاتے تھے. الفارابی کی جو کاسمولوجی اور میٹا فزکس کی جو تھیوریز تھیں، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ابن سینا کی بھی بالکل ویسی ہی سیم تھیوریز ہیں. ابن سینا کی کوشش یہ تھی کہ وہ یونانی فلسفے کے جو طریقہ ہے، جو میتھڈز ہیں لاجک کو سمجھنے کے لیے، وہ استعمال کرتے ہوئے خدا کی حقیقت اور قرآن کی سچائی کو تلاش کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. جیسے ارسطو نے سبسٹنس اور فارم کے درمیان ایک ڈفرینسیشن پیدا کی تھی، ایک فرق بتایا تھا، ویسے ہی ابن سینا اس فرق کو سمجھانے کے لیے ایگزسٹنس اور ایسنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایگزسٹنس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں مادی دنیا میں نظر آ رہی ہیں، جس کے لیے وہ عربی کا لفظ وجود استعمال کرتے ہیں. وجود کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور اس وجود کو سمجھانے کے لیے پھر وہ بات کرتے ہیں ایسنس کی، جس کے لیے عربی کا لفظ ماہیات استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وجود چاہے ختم بھی کیوں نہ ہو جائے، جو اس چیز کا ایسنس ہے، جو اس چیز کی جو پیچھے ایک بنیاد ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس جو ہوتی ہے وہ فانی ہوتا ہے، جبکہ ایسنس جو ہوتی ہے کسی چیز کی وہ لافانی ہے. تو ابن سینا سوال یہ کرتے ہیں کہ ایگزسٹنس اور ایسنس کو ایسی کیا چیز ہے جو جوڑتی ہے اور ساتھ ملاتی ہے. اس سوال کا وہ خود جواب یہ دیتے ہیں کہ ایسی ایک کوئی کاز ہے جس کو وہ ایجنٹ کاز کا لفظ دیتے ہیں، جس کے ذریعے یہ ارسطو جیسے اس طاقت کو بیرونی طاقت کہتے تھے، جس کے ذریعے یہ فارم اور میٹر، ایگزسٹنس اور ایسنس ملتے ہیں، اور جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے نظر آ رہی ہیں کہ یہ ایگزسٹنس اور ایسنس ساتھ ملے ہیں. لیکن ابن سینا کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو ایجنٹ کاز ہے جو اس چیز کو جوڑتا ہے وہ خدا ہے. ارسطو کا جو ماننا تھا روح کے حوالے سے کہ روح انسان سے الگ نہیں ہے، جب جسم مر جاتا ہے تو روح بھی ختم ہو جاتی ہے. ابن سینا اس حوالے سے ان کا ماننا تھا کہ روح کبھی فانی نہیں ہے، وہ اسے نفس کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کی شناخت اور پہچان ہے اور وہ اس کے جسم سے مختلف ہے. ابن سینا ایسٹرولوجی پہ بھی تنقید کرتے تھے. ایسٹرولوجی یعنی علم نجومی، وہ اس پہ تنقید کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ یہ ستارے اور سیاروں کی گردش کی وجہ سے انسان کی زندگی پر کوئی تبدیلی نہیں آتی. جبکہ ایسٹرونومی یعنی فلکیات کو وہ پڑھتے تھے اور میٹا فزکس سے وہ جوڑتے بھی تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے کافی کام بھی کیا اور کتابیں لکھی. ڈاکٹر صدرا ہمیں اپنا فیوریٹ کوئی کوٹ بتا رہی تھی ابن سینا کا جو آپ کو بہت پسند ہے. ان کا ایک مشہور جو کوٹ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، وہ کہتے ہیں دا ورلڈ از ڈیوائڈیڈ انٹو مین ہو ہیو وٹ اینڈ نو ریلیجن اینڈ اے مین ہو ہیو ریلیجن اینڈ نو وٹ. یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی. اگر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میرے خیال میں اس کے ساتھ ہی ہمارا وقفے کے بعد وقت ختم ہو گیا ہے، اور اب ہم اپنے سفر کا اختتام کرتے ہیں اور اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے. اور میں صدرہ سے گزارش کروں گا کہ اگلے ہفتے اس قول کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ انسان بغیر عقل کے اور انسان بغیر عقل کے کیسے زندہ رہتا ہے. بہت بہت شکریہ.